کے ولی سخیوں کے سخی خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جن چیزوں نے بڑا نمایاں اور بڑا انفرادی کردار ادا کیا، اور ہمارے سامنے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جو چند پہلو بڑے نمایاں اور بڑے حسین ہیں، ان میں ایک پہلو ہے آپ کا درویشوں سے محبت کرنا، آپ کا اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، آپ کا کسی کو اللہ کا برگزیدہ سمجھ کر اس کے ساتھ محبت کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کون سی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اس لیے کہ 5 وقت مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ دوسرے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، امیر غریب کا رشتہ جڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری مراد کو نہیں پہنچے، بتاؤ کس بنیاد پر مسلمان آپس میں مضبوط رہتے ہیں؟ تو ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ حج، ایک ہی لباس میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی زبان بولتے ہوئے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا، تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیں پھر اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی مضبوط بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کا بندہ سمجھ کے کسی سے پیار کرنا، اللہ کا بندہ جان کے۔ جب انسان اللہ کا بندہ جان کے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، پھر رب کریم اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، پھر اسے لذت عبادت حاصل ہوتی ہے، پھر اسے لذت درود و سلام حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر ابھی 19 سال یا 21 سال تھی جب والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ حسنی حسینی سید تھے۔ جب جائیداد بٹی، بہن بھائیوں کو ملی، تو ایک باغ اور ایک پن چکی آپ کے حصے میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا، یہ بات آج سے کوئی 800-900 سال پرانی ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کے بندوں کی محبت ہوتی تھی، اور لوگ اس دور میں بھی جانتے تھے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی دھن میں مست اپنے باغ میں مزدوری کر رہا تھا، کھیتوں کو پانی دے رہا تھا، میں درختوں کی فالتو چیزوں کو تراش رہا تھا، اپنی پن چکی پر مزدوری کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں تھا۔ حضرت ابراہیم کندوزی ایک بزرگ تھے، وہ رب رب کرتے، اللہ اللہ کرتے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے۔ میرے باغ میں جیسے ہی داخل ہوئے، ان کے نورانی چہرے پر حضرت خواجہ اجمیری کہتے میری نظر پڑی تو جھٹ سے میں نے ایک جگہ کو صاف کیا۔ حضرت ابراہیم ایک مجذوب بزرگ تھے، میں نے انہیں بٹھایا، پھر میں جلدی سے گیا اور میں ایک پیالہ پانی کا لا کے ان بزرگوں کو پیش کیا۔ فرماتے ہیں بٹھایا تو جب بھی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، پانی پلایا تو تب بھی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، پھر کچھ انگور میں توڑ کر کے لایا، اور جب میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے تو گویا اللہ کا وہ مجذوب بندہ، اللہ کا وہ نیک بندہ، رب کریم کی محبت میں مست رہنے والا وہ صوفی، اللہ کریم کے حضور اپنی ساری محبتوں کا خراج پیش کرنے والا وہ درویش۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب میں نے انگور پیش کیے تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو میری محبت میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک انگور تھوڑا سا کھا کے انہوں نے مجھے دیا، یا کوئی لقمہ کسی چیز کا تناول کر کے بچا ہوا مجھے دیا۔ فرماتے جیسے ہی وہ لقمہ میں نے کھایا، جانے حضرت ابراہیم کے دل میں کیا درد تھا، میرے لیے کیا دعا تھی،
فرماتے ہیں میں لقمہ کھاتا گیا اور رب کریم میرے دل سے دنیا کو نکالتا گیا، میرے دل سے دولت کی، لالچ کی، دنیا داری کی ہر محبت نکل گئی، اور باغ بھی میں نے خیرات کر دیا، وہ پن چکی بھی میں نے اللہ کے رستے میں دے دی، اور پھر میں اسے ڈھونڈنے نکلا، پھر میں مالک کی تلاش میں نکلا۔ ایک بزرگ کی گویا محبت نے، اللہ کے ایک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے نے مجھے اتنا رب کریم کے قریب کر دیا کہ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں دور ہو گئیں۔ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور آج لوگوں کا یہ رویہ ہے، خود قرآن پڑھ لوں گا، خود حدیث دیکھ لوں گا، میں اپنی دھن میں مست رہوں گا۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے رب کریم پوچھتا ہے کہ موسیٰ بتاؤ میرے لیے کیا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مالک میں نے تبلیغ کی، تو کہا وہ تو آپ نبی تھے، آپ کو کرنا ہی تھی۔ میں نے عبادت کی تو وہ میرے بندے تھے، بندگی تو کرنا تھی۔ اے اللہ پھر تیرے لیے کیا کرنا تھا؟ فرمایا کسی بندے سے کیا صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، میرا بندہ سمجھ کے کسی سے محبت کی؟ حضرت خواجہ اجمیر کی تعلیم کا پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ کہ تو رب کریم کا بندہ سمجھ کے رب کریم کے بندوں سے محبت کر۔ یہ رب کریم کے بندوں کی محبت تجھے اللہ کے رستے میں ڈال دے گی۔ خواجہ اجمیر کہتے ہیں میں نے 20 بزرگوں کی نوکری کی ہے، 20 بزرگوں کی زیارت کی ہے، مجھے جہاں پتا چلا یہ رب کا بندہ ہے میں وہیں پہنچ گیا، مجھے جہاں پتا چلا یہ اللہ کی معرفت والا ہے میں وہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ڈھونڈتے گرتے پڑھتے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تک بھی پہنچا۔ فرماتے ہیں پھر اس رب کریم کے بندے نے کبھی مجھے سورہ بقرہ کے وظائف کرائے، کبھی انہوں نے مجھے سورہ ملک پڑھائی، کبھی انہوں نے مجھے روزے رکھائے، کبھی انہوں نے مجھے تلاوت سکھائی، کبھی انہوں نے مجھے عبادات کا درس دیا، کبھی انہوں نے مجھے درود و سلام پڑھایا، کبھی انہوں نے مجھے خیرات اور صدقات پہ لگایا۔ میں اس رب کریم کے بندے کی اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، اور اللہ مجھ سے راضی رہا۔ حضرت خواجہ اجمیری فرماتے ہیں پھر حضرت عثمان ہارونی مجھے بیت اللہ شریف لے گئے، اور پھر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں معین الدین کو لے آیا ہوں، تو اسے قبولیت کی سند ادا فرما۔ تو خواجہ اجمیری علیہ رحمہ ہمیں بتلاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دین کا سارا درد ہی دینداروں سے ملتا ہے، دین کی ساری محبت ہی اللہ والوں سے ملتی ہے۔ آپ جب رب کریم کے بندوں سے پیار کرتے جاتے ہیں، جب اللہ کے بندوں سے محبت کرتے جاتے ہیں تو رب کریم کی محبت کے جلوے آپ کے ہاں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکات میں وہ حدیث چمکتی ہے، دمکتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک گناہگار کے لیے جب فیصلہ ہوگا دوزخ کا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو اسے رستے میں ایک نیک بندہ نظر آئے گا جو جنت کا سفر کر رہا ہے، تو وہ شخص دوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور عرض کرے گا حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو وضو کرایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو پانی کا پیالہ پلایا تھا۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ ہی دل میں بات ڈالنے والا ہے، رب ہی یہ سارا منظر بنانے والا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کے بندے واپس لوٹیں گے اور عرض کریں گے مالک اس نے میرے ساتھ محبت کی تھی، اب تو اس پر فضل فرما۔ تو ایک پانی کا پیالہ پلانے کی برکت سے یا ایک دفعہ وضو کرانے کی برکت سے رب کریم اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا، اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا، اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائی حضرت خواجہ اجمیر کی تعلیم کا پہلا درس رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے کہ تمنا درد دل کی ہو کہ پھر کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ولیوں کے ولی سخیوں کے سخی خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، ولی سخیوں کے سخی ولیوں کے ولی
سخیوں کے سخی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی میری قسمت بھلی تیری نسبت ملی میری قسمت بھلی تیری نسبت ملی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی